السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 اکتوبر ہے اور ہم الحمدللہ اپنے شہر لاتور سے ممبئی سے ہوتے ہوئے بائی فلائٹ بنگلور پہنچے ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے لیے آج بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ یہ پروگرام تقریباً 4 دن چلے گا۔ یہ پروگرام کون سا ہے؟ نبی الرحمہ فاؤنڈیشن بنگلور نے ایک پروگرام یہاں منعقد کیا ہے جو 4 روزہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی حقیقت اور اس کے مقاصد کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم لاتور سے مفتی عبدالواجد آپ کے ساتھ۔ سیرت کا اس پروگرام کا عنوان ہے انٹرنیشنل سیرت ایگزیبیشن، یہ پروگرام ہے۔ اور میرے ساتھ ہے مولانا نعمت اللہ صاحب ندوی، جو مولانا خالد بیگ صاحب کے ساتھ مستقل ماشاءاللہ رہتے ہیں اور حضرتی کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ جی حضرت بتائیں، یہاں سے ہم جو پروگرام جو دیکھنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انٹرنیشنل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایگزیبیشن ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شارٹ وے میں پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو، لائف ہسٹری کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، امت سے، پوری امت سے کتنی محبت کرتے تھے اور ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اور دوسری یہ بات اس کے اندر پیش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کیا تھا، زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اس امت کی ہدایت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ بالکل سادہ تھا جو سردار انبیاء تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اتنی سادہ، اور ہماری زندگی کیسی ہے، ایک موازنہ ہم کر رہے ہیں۔ اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ احادیث اور قرآن کی آیتیں لگائی گئی ہیں۔ اس کے اندر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں سے ملاقات کروں، میں دیکھوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کتنی محبت کرتے ہیں، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ اور اسی محبت کو ان ماڈلز کی شکل میں ہم نے کیا کیا ہے، پیش کیا ہے۔ تو ہم سارے عوام کو اس ایگزیبیشن میں ہم نے دعوت دی ہے، اور آج بلا کر اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اس کے اندر۔ یہ پروگرام کتنے دن تک چلے گا انشاءاللہ؟ یہ پروگرام جو ہے 4 دن کا رہے گا۔ 24 سے شروع ہوا ہے جمعے کے دن سے، 25، 26، 27 اور پیر کے شام میں یہ پروگرام ختم ہوگا۔ اور پیر کے دن جو ہے ابھی مجمع جو آ رہا ہے مستقل بنگلور سے، کیا کیفیت ہے اس کے تعلق سے آپ بتائیں ماشاءاللہ؟ کیا امت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے اپنی جانب سے مظاہرہ پیش کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بلا مبالغہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کل سے ہمارا یہ پروگرام عصر سے شروع ہوا ہے۔ عصر سے جو لوگ چوک در چوک ہوئے ہیں، تقریباً 1 کلومیٹر تک خواتین اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ انتظار کیا، انہوں نے 2 گھنٹے تک انتظار کیا۔ ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، اور اندر جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں گے آگے چل کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اس زمانے میں کیسی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ نے مل کر کیسے بنایا، وہ پورا اسٹرکچر بنایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ کیسا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے رہتی تھی۔ جب عوام نے اور خاص طور سے کچھ دوسرے پولیٹیکل لیڈرز تھے، وہ بھی جب آئے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رک نہیں سکے، وہ رونے لگے، اور بہت سے لوگ آگے نہیں بڑھے کہ کس طرح سے ہم دیکھیں گے، ہماری زندگی اتنی خراب ہے اور اللہ کے نبی نے ایسی زندگی گزاری ہے، اور بے زار و قطار روتے ہوئے آگے گزرے ہیں، اور بڑا تاثر ہے۔ باہر لوگ جب نکلے تو ان سے بھی ہم لوگوں نے بیانات لیے، کہا کہ ہم نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ایسے تھے اور ایسی زندگی گزار کر گئے اور ہمیں یہ تعلیمات دے کر گئے ہیں۔ تو مولانا نعمت اللہ صاحب، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے
کہ آپ یہاں سے مدارس اسلامیہ، مکاتب اسلامیہ اور اسی طریقے سے دین کے کام کرنے والے افراد کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام اپنے اپنے علاقوں میں تعلقہ جات لیول پر، ضلع لیول پر، صوبہ لیول پر ایسے پروگرام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہترین آپ نے بات پوچھی ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ سے لوگوں کو دعوت دی ہے، جیسے آپ تشریف لائے ہیں، کہ اس کے اندر ایک چیز جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کا بھی بہت خیال رکھا ہے. اس کے اندر ورچوئل ویڈیوز کا ہم نے نظام کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور لائیو جیسے دیکھتے ہیں. جیسے ہم گویا کہ وہ جب ورچوئل ریئلٹی دیکھیں گے تو گویا آپ محسوس کریں گے آپ مدینے کے اندر موجود ہیں. ماشاءاللہ. اور دوسرا کچھ پریزنٹیشنز وغیرہ رکھے ہیں اور ڈوم پریزنٹیشن ہے. مطلب یہ پروگرام ہونا چاہیے تمام جگہ. اب یہاں جو یہ بچے مستقل، یہ مدرسے کے بچے یا اسکول کے طلبہ ہیں؟ یہ مدرسے کے بھی آ رہے ہیں اور اسکول کے بھی آ رہے ہیں. جیسے اسکول کے بھی طلبہ یہاں دکھ رہے ہیں. یہ اسکول کے طلبہ ہم تو دیکھ رہے ہیں پورا بینگلور اومڑ پڑا ہوا ہے اس وقت میں. یہاں الحمدللہ باہر بھی ہم نے دیکھا مستورات کو. یہاں ہمارے حضرت مفتی روشن صاحب سونوری سے تشریف لائے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب شولہپور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، عزیزر بامبے سے ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں. یہ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی عزائم ارادے کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کا پروگرام لیں گے. مولانا امین صاحب بھی ماشاءاللہ ممبئی سے ایک بہت بڑے اسکول کے ذمہ داروں میں سے ماشاءاللہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ماں بہنوں کو بالکل قطار میں سلیقہ مندی کے ساتھ، کسی قسم کا شور نہیں ہے. سیرت پاک کے عنوان پر یہ سارا کے سارا مجمع جمع ہے. ابھی تو ہم لوگ صرف باہر کے حصے میں ہیں. ابھی یہ بالکنی ہے ایک اعتبار سے، ابھی اندر جانا تو پورا باقی ہے. انٹری کے اعتبار سے مکمل جو یہاں رولز بنائے گئے ہیں اس کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ اندر انٹری مار رہے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ڈسپلے کیا گیا ہے. یہ نمرود کا وہ مندر ہے جہاں اسی جگہ میں اور اس کے قریب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. یہاں سے بچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے سفر کرتے ہوئے فلسطین سے مکہ مکرمہ کی وادی میں پہنچے تھے. تو یہ ڈسپلے ہے اس کا. جی جزاک اللہ. یہ مکہ مکرمہ کی وادی. جی جی جی. السلام جو ہے یہ ماڈل ہے اس کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے. یا نہ کوئی چرندہ تھا، نہ پرندہ تھا، نہ کوئی دانہ پانی تھا. حضرت حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے. اس وقت کعبۃ اللہ بھی نہیں تھا، صرف ایک ٹیلہ تھا. اس کا ایک ماڈل اس کے اندر کیا کیا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے وہ مکہ مکرمہ اس وقت کیسا تھا. مولانا نعمت اللہ صاحب سیکنڈ. کیا اور اس کے بعد آب زمزم جو نکلا تو اس کا ایک ماڈل اس کے اندر یہ پیش کیا گیا ہے کہ ایک قبیلہ تھا قصی بن کلاب کے نام سے. اس نے قریش پر آ کر حملہ کیا. نے قبیلہ قریش پر حملہ کیا. قبیلہ قریش کا جو سردار تھا وہ قصی بن کلاب تھا. انہوں نے قبیلہ خزاع کو مکے سے نکالا اور مکے میں طواف کی حد متعین یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دو آپ. ان دونوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہ ہے شیب ابی طالب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان بنو ہاشم اسی شیب ابی طالب میں رہتے تھے. حضور کا یہ گھر ہے، یہ حضور کا گھر ہے. بتائیے پروگرام آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ہجرت کا پورا ماڈل ہے جس کی تعمیر کی، زمزم کا کنواں کیسے آیا اور اطراف کس کس کے گھر تھے. یہ سارا قبائل بتایا گیا کہ بنو امیہ اور دار ابی بکر رضی اللہ عنہ، بنو مخزوم، دار ساری چیزیں اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور ان کی قربانی کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانگی کہ میں حضرت عبداللہ کو شہید کر دوں گا، ان کو قربان کر دوں گا. پھر اس کے بعد
پیش کیا گیا ہے. اس ماڈل میں واقعی فیل کو پیش کیا گیا. اس ماڈل کے ذریعے آپ تمام حضرات کو دنیا کا سب سے حسین اور بہترین واقعہ سنا جا رہا ہے. وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ. یہ وہ گھر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں. اب جو ہے 2025 چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا. جزاکم اللہ. یہ اس وقت کا خانہ کعبہ ہے. ابوا نبی جمائے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بیان ہوگا جب بھی آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی لگانا. آگے بڑھے آگے بڑھتے رہو. جی یہ میں چاہیے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے تو حضرت ابو طالب سے انہوں نے اصرار کیا کہ میں بھی تجارت کے سفر پر جانا چاہتا ہوں. تو یہ تجارتی قافلہ یہاں آ کے رکا جس سے ایک شومہ تھا بصرہ کے اندر. وہ اس کے یہ درخت کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہیں. وہ آخری نبی کے نشانیوں میں سے اس نے پڑھ رکھا تھا. تو وہ کیا کیا ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا اور یہ سیریا کا وہ پورا مارکیٹ بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے کیا کر دیا بھیج دیا گیا. ملک شام. ملک شام سے نہیں بصرہ سے واپس بصرہ سے جی. اور یہ ملک شام جو ہے یہ تجارتی سفر ہے. یہ ماڈلوں کا ہاتھ نہ لگائیں پیچھے سے دیکھتے ہوئے آگے چلیں. نبی وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تجارت اور ان کا نکاح کا واقعہ ہے اس ماڈل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تجارت کے لیے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غار ہیرا شادی یہ اس کا ماڈل ہے. جی شادی کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں رہتے ہیں. بڑی محنتوں کے ساتھ یہ جو بنایا ہے بڑے کاریگر لوگوں نے بنایا ہے. یہ غار ہیرا کا ماڈل. ماشاء اللہ. اللہ آپ لوگوں کو آپ کی خدمات کا اور کون کون صحابہ تھے اس ماڈل کے اندر بتایا گیا ہے. جو گرین گھر ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں اور جو ریڈ کلر کے گھر ہیں وہ کافروں کے ہیں. اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان پر کیا سختیاں ہوئی. جنہوں نے اسلام قبول کیا اس ماڈل میں گرین مکانات بتائے. گرین مکانات ہیں اور اسلام کی پہلی ہجرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ہجرت مکہ سے یہ سمندر پار کرتے ہوئے صحابہ پر حبشہ کو ہجرت کرنے کے لیے کہا. وہ حبشہ کا ایتھوپیا حبشہ کا کیا ہے یہ مقام ہے. یہ ریڈ سی ہے. یہ جو ہے مکہ مکرمہ ہے. یہاں سے ہجرت کر کے صحابہ یہ جو ہے حبشہ کا وہ نجاشی کا محل ہے جس میں مکے کے کافر جو ہے مہاجرین کو واپس لے جانے کے لیے آئے تھے. لیکن جب حضرت جعفر صادق نے یہ تقریر یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا بن گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہتر اچھا عقید دیا تو وہ رونے لگے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور واپس ان مہاجرین کو بھیجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. اللہ آپ تمام کی خدمات کو قبول فرمائیں. کیسے اچھے ہیں. ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ آف بنو ہاشم. صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو طالب چچا بھی انتقال کر گئے اور حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئی تو بہت پریشان ہوئے اور سفر کر کے طائف گئے. یہ طائف کا یہ منظر ہے. یہ طائف کا اس کے اندر جب طائف میں اسلام کی دعوت پیش کی لوگوں نے پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نجات پا کر اس بستان میں آئے جو ایک کافر کا تھا اور وہاں ایک عیسائی غلام تھے عباس نبی. انہوں نے ان کو انگور پیش کیے. بسم اللہ جب پڑھ کر اللہ کے نبی انگور کھائے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور یہ کوتپا کا باغ تھا. اس نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں مجھے ان کو انگور پیش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ڈسپلے ہے اس ڈسپلے کے اندر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے. وہاں سے معراج تشریف لے گئے. یہ جو ماڈل ہے یہ جو ماڈل ہے اس کے اندر یہ بتایا کہ مسجد اقصی کیا چیز ہے. یہ قبۃ صخرہ ہے اور وہ کیا بیٹا اقصی ہے صخرہ. کیا نام ہے آپ کا؟
آیت اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. ماڈل بیت عقبہ اولا بیت عقبہ ثانیہ مدینے سے جب مدینے کے انصار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیے, مدینے کی طرف اسلام پھیلا, اس کے بارے میں پھر آپ کو مدینے کے لیے دعوت دی. یہ غار ثور کا ماڈل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے, یہ غار ثور کے اندر جو ہے آ کر آپ نے بنا ہے. اور یہ کبوتر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, اس کا ایک ماڈل بنایا گیا ہے. بہت زبردست ماشاء اللہ. بہت پیاری ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا کام جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی نگرانی میں کروایا. ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا پروگرام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس عالم دین کا انتخاب کیا. کیا نام ہے؟ مولانا خالد بیگ صاحب حضرت مولانا خالد صاحب بیگ ٹمکور ندوی دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس طرح سے فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس طرح سے فرمائی ہے, اس کا یہ پورا نظام ہے. وسلم نے کس طرح سے ہجرت فرمائی. اصل راستہ کچھ اور تھا. یہ جو ریڈ کلر کا ہے جی, یہ عام راستہ تھا. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے سے نہیں گئے, بلکہ یہ جو گرین لائٹ سے لگے ہوئے ہیں اس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے تشریف لے گئے. ہجرت کا سفر ہے مکہ سے مدینہ. مکہ سے مدینہ کی طرف یہ ہجرت کا سفر ہے. اس میں دو راستے نظر آ رہے ہیں آپ کو, ایک ریڈ کلر کا, ایک گرین کلر کا. ریڈ کلر کا جو راستہ ہے یہ عام راستہ ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہرا راستے کو چنا تھا ہرے راستے کو چنا. دشمن تھے اور سراقہ ابن ملک نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ناکام رہا. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے رک کر 2 رکعت نماز ادا کی تھی, اور جب مدینہ کے آدمی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے خوشی سے گایا تعال البدر علینا. دیکھ لو حضرت, یہ فرمائیے. یہ ریکسی ہے, ریکسی کا واقعہ جس میں برکت کا معجزہ ظاہر ہوا. اللہ کے نبی معبد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے. صحابیہ بولے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک کمزور بکری ہے جس کے تھن میں دودھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی ہجرت کے سفر میں جو معجزات پیش آتے ہیں یہ اس کے ماڈلس ہی ہیں ماشاء اللہ. یہ سراقہ ابن جوشم کا جو گھوڑا پھنس گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ اونٹ کی 100 سرخ اونٹ کی اس کے اندر پیش قبا میں تشریف لے کر آئے. یہ ہے قبا کا ماڈل. قبا کا ماڈل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے قبا میں آئے, اور یہ پہلی مسجد ہے جو مسجد قبا ہے, اس یہاں پر تعمیر یہ کیا پہلی مسجد کا ماڈل ہے. ماڈل ہے. جی یہ ماڈل ہے. یہ جو ہے یہ بستان المستزل ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہاں پر تھوڑی دیر آرام کیا, اور یہ یہودی کا باغ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشبو یہاں سے محسوس ہوئی تھی. سبحان اللہ. بہت دلچسپ آج ہمیں اپنی روح کو تازگی ملی ہے مولانا رحمت اللہ صاحب آپ کی نگرانی میں. بہت پیارا ہے یہ امت مسلمہ جو بنگلور کی ہے, کرناٹک کی, امڑ پڑی ہے. ایک عجیب نظارہ میں نے اپنی ولادت سے لے کر آج کی تاریخ تک پہلی مرتبہ میں نے ایسا نظام دیکھا. الحمدللہ علماء بھی, عوام بھی, خاصتاً خواتین اور بچے بہت ذوق شوق کے ساتھ میں اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اسکول کے بچے باضابطہ آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر مدینہ منورہ کے سفر کا بھی مذاکرہ اپنی زبانوں پر. محبت بٹنا وہ ماڈل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ 2 یتیم بچوں کی زمین خرید کر بنایا تھا, اس کو یہاں پر پیش کیا. یہ بستان المستزل ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر آرام کیا. بیٹا یہ تھوڑا سا 2 منٹ میں ایکسپلین کرو جلدی سے. یہاں پر حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں کو پہچاننے میں دشواری پیش آ رہی تھی کہ کون نبی ہے اور کون خادم ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سال اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تو لوگ پہچان گئے کہ یہی حضور ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. یہ ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں آپ. یہ اس کا ماڈل ہے. جی جی جی. وہاں مدینے کے انصار کو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں کبھی ایسا نہ کہ کوئی تنقیدی انداز سے یوں نہ کہہ دے کہ یہاں حضور بیٹھے تھے اور فلانی چیز. یہ صرف ایک ماڈل سے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ سیرت سے واقف ہو جائے, ان میں ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے, پھر وہ اپنے اپنے مقام پر خوب سیرت کو پڑھے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرے. ماڈل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا, تحویل قبلہ سے پہلے کا ماڈل. جی. اور سائز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا
वही साइज का जो है ये जितनी साइज़ थी उस वक्त में जी जी उतनी साइज़ का ये मॉडल यहाँ मस्जिद नबवी का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तैयार किया गया है। ये शॉर्ट है, ये छोटा वाला है और इसी का ये बड़ा मॉडल यहाँ तैयार किया है। हम इसके अंदर भी अभी जा रहे हैं इंशाअल्लाह। देखिए हमारी माँ बहनों का क्या ज़ौक़ है, क्या शौक़ है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम माँ बहनों को इस मोहब्बत का अजर भी अता फ़रमाए और इनकी नस्लों में अल्लाह दीन के दाई पैदा फरमाए। इस वक्त मैं बात और कहता चलूँ कि हमने अपने माँ बहनों को जो चीज़ दिखाई है वो चीज़ देखते हैं। हमने उन्हें बाज़ार दिखाया तो वो बाज़ार के आदी हो गए। इस तरह के अगर निज़ाम हम उनको दिखाते रहेंगे तो उनके अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह दीन का दाइया पैदा होगा और फिर अपनी नस्लों को वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और दीन के मुतालिक हर बात को बताएंगे और सिखाएंगे। हमें ये यकीन है इस बात से कि इस प्रोग्राम के बाद ये जो 4 रोज़ा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के बाद यकीनन कर्नाटक की ख़वातीन में और बेंगलोर में एक अजीब किस्म की कैफियत रहेगी और इस ज़ौक़ और शौक़ को बाज़ाब्ता यहाँ के लोग ख़ुद ब खुद महसूस करेंगे। क्योंकि हम भी खुद एक इदारे से पढ़े हुए एक आलिम हैं, हम इदारे चलाने वाले अफराद हैं। दिल देख कर के ख़ुद हमारा भी रोने लगता है और हमारी आँखें भी अल्हम्दुलिल्लाह नम हैं और इन कैफियत को देखकर बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि वाक़तन हमने ईमान वाले होने के बावजूद जो चीज़ें उम्मत तक पहुँचानी थी जिस कैफियत के एतबार से हमने पहुँचाई नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हम अज़ाइम और इरादे करते हैं कि अपने इलाक़ों में हम भी कुछ इस तरह का नया काम कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तहवील क़िबला से पहले का वो मॉडल, ये तहवील क़िबला के बाद का मॉडल, ये मॉडल है तहवील क़िबला के बाद का। माशाअल्लाह, ये तहवील क़िबला के बाद का मॉडल। कैसे बेटा? माशाअल्लाह। आपका नाम? सैयद अबू तलहा। बहुत अच्छा। मदारिस और कॉलेजेस के तलबा ने माशाल्लाह मिलकर के इस निज़ाम में बहुत हाथ बटाया है और बच्चे खुद माशाल्लाह जगह जगह पर मॉडल के पास खड़े हुए हैं और इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के सामने पेश कर रहे हैं। ये निज़ाम में अजीब अंदाज में ये हुआ कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मदारिस वाले इस काम को करें, स्कूल और कॉलेजेस के तलबा भी माशाल्लाह मिलजुल करके इस काम को निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद नबवी खिलाफत उमैया, उस वक्त भी ये कैफियत रही। इसका मॉडल ये मज़बात को पेश किया है इसके अंदर, कहाँ किस कौन से मज़बात हुए हैं इसकी पूरी तफसील है। और ये स्कैनर लगा हुआ है, इसको स्कैन करेंगे तो इस वक्त उसका लाइव गूगल से वो प्लेस बताएगा कि किस जगह पर ये ग़ज़वा हुआ है। खिलाफत उस्मानिया के दौर का मॉडल है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में मस्जिद अब्बासिया के वक्त जी, उस वक्त में यह कैफियत थी उसकी। जी जी खिलाफत उस्मानिया का मॉडल है। ये मौजूदा मॉडल है, मस्जिद नबी का मौजूदा मॉडल है। हमने इन तमाम चीज़ों की ज़ियारत की। जैसे मस्जिद नबी का मॉडल हमारे सामने आया है, आंखें नम हो जाती है खुशी के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले बेंगलोर को और हज़रत मौलाना खालिद बेग साहब को जज़ाए खैर अता फरमा और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने मिलजुल करके अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को निभाया है और एक आलिम दीन की आवाज़ पर सब ने लब्बैक कहा। शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में बोलो। यहाँ आराम फरमा रहा है। ये मस्जिद नबी का मॉडल जो सबसे पहले बनाया गया था, इसके अंदर वाले हिस्से में जितना साइज़ था उतने ही साइज़ के अंदर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। माशाअल्लाह, अजीब 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 व गरीब मंजर कशी है यहाँ पर, बहुत प्यारा मंजर ये भी बताने वाला इसके और उसी अंदाज में बनाने की कोशिश की है। सिर्फ इसका रेप्लिका ये है, टट्टियाँ भी मॉडल वैसी है, ही ये कोई असल नहीं है, ये कोई असल नहीं है, एक सिर्फ मॉडल बताया सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करता। बेशक बेशक यहाँ जितना भी निज़ाम हमने देखा है और आपको दिखा रहे हैं, वल्लाह बिल्लाह ताला ये निज़ाम दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदी के दिल में मोहब्बत का पैदा करना है। सीरत जो लाइन लगा के खड़े हैं ये हुजरा शरीफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा देखने के लिए खड़े हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा
कितना सादा था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसके मॉडल को देखने के लिए जा रहे मॉडल के देखने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। हैं। यहाँ भी देखिए कैसा मुनज़्ज़म निज़ाम बना हुआ है माशाल्लाह, तरतीब वाला। पहले ख़वातीन को यहाँ से गुजारा जा रहा है, फिर मर्द आने से हज़रात यहाँ से। ज़्यादा ये जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद इसको मेंटेन कर रहे हैं। ये सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कर रहे हैं। बेशक। इनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। ये लोग दरूद शरीफ का विर्द करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किचन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा शरीफा कितना छोटा था उसी साइज़ का बनाया है। एक पलंग था और वो खजूर की चटाई थी और ये मिट्टी के कुछ बर्तन और तेल वगैरह। एक मॉडल बना गया है, मॉडल मॉडल। ये हुजरा शरीफ ये ग़ज़वात का मॉडल है। सलाम अलैकुम। बताइए क्या चीज़ है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर है। कितने हुजरे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसके अंदर पेश किया गया ग़ज़वा उहद का इस्लाम की दूसरी जंग जंग उहद है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले की जगह है। ये तीरंदाजों को खड़ा था, इनके हड्डी की वजह से पीछे से हमला कर गए। जहाँ पर खड़े थे उनको बड़ी फतह नसीब हुई। इस्लाम की तीसरी सबसे बड़ी जंग ग़ज़वा-ए खंदक। मेहरबानी करके आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, बढ़ते रहे। ग़ज़वा-ए खंदक पूरा मॉडल ये ग़ज़वा-ए खंदक का मॉडल है। ये मदीना शहर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मदीना शहर और उधर कुफ़ार के 10,000 से ज़्यादा लश्कर जब वो हमला करने के लिए आ रहे थे तो सहाबाए किराम के मशवरे के बाद ये बड़ी लंबी खंदक खुदी गई और वो लोग उधर ही रह गए। आगे बढ़ते चले, ग़ज़वा-ए खंदक का मॉडल लिए बिना खून का कतरा बहाए एक बड़ी जीत नसीब हुई थी। ग़ज़वा-ए खंदक का मॉडल है। इसके अंदर होलोग्राफी में अल्लाह के नबी से कैसा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार स्पेक्स है जो डिजिटल है। उसके अंदर वो स्पेक्स पहन कर जो है देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना कर थोड़ा हटो खुशबू का फव्वारा पीछे चेंज होना चाहिए। यहाँ कोई जगह है कि जहाँ पर अगर नहीं होगी ना रात में हमारा बयान है, रात में शाम में आएंगे 2:30 में। जी इंशाअल्लाह। ये उसामा है हज़रत मौलाना खालिद बेग साहब के फर्जंद, और ये हज़रत मौलाना खालिद बेग साहब और हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा सबस्तानी दामत बरकातुहू और मौलाना अमीन साहब भी मौजूद थे इस प्रोग्राम में। मौलाना खालिद बेग साहब तुमको दामत बरकातुहू जैसे लोग बड़ी खुशी और मसरत के साथ मुलाकात करते हुए अल्लाह हज़रत को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए कि उम्मत के लिए एक अच्छा मॉडल उन्होंने सीरत के उन्वान पर पेश किया। अब हम अपने वीडियो चूँकि यहाँ मुकम्मल हो चुकी है, अब इसको हम मुकम्मल कर रहे हैं। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। आपका भाई अब्दुल वाजिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ان سے عاجزانہ گزارش ہے اپنے بچوں اور اپنے پرسنل چیزوں کا خیال رکھیں.